شیطان جب غصہ ڈالتا ہے تو صرف وضو میں نہیں ڈالتا، غسل میں بھی ڈالتا ہے۔ بعض لوگ شاور لینے لگیں گے 1 گھنٹہ لگائیں گے اور ابھی بھی ان کو شک ہوگا نہ جانے میں نے غسل صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے میں نے ویسے 5 مرتبہ غسل کیا ہے، 5 مشکیزیں بہائے ہیں، لیکن ابھی مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک بات کہہ دی، کہا آپ پہ تو غسل فرض ہی نہیں ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا مجنون پہ تو کوئی غسل فرض نہیں ہوتا، 5 مشکیزیں پانی کے آپ نے ضائع کر دیے اور ابھی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ شک پیدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ ولہان وضو کے اندر شک پیدا کرتا ہے۔ آپ 6 سے 7 مرتبہ بازو کو دھوتے ہیں اور ابھی یہ ہوتا ہے پتہ نہیں دھلا ہے کہ نہیں دھلا۔ انسان کو ہمیشہ یقین پہ بنیاد رکھنی چاہیے۔ الیقین لا یزول الا بالیقین۔ شک تو کوئی ایسا کلیہ اور قاعدہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ انسان یقین کو توڑ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ولہان ایک شیطان کا نام آیا ہے، اگرچہ اس حدیث پہ علماء نے کلام بھی کی ہے۔ شیطان کی کنیت ابو قطرہ ابو مرہ ہے۔ ابو قطرہ کا مطلب آگ والا، اس کا کام ہی ہے آگ کی دعوت دینا، اور ابو مرہ کا مطلب کڑواہٹ والا، اس کے پیچھے جو لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی لذت نہیں رہ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ شیطان کی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا شیطان فرشتہ تھا، شیطان تو یہ تھا، لیکن صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے شیطان یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم بھی سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کان من الجن، یہ ابلیس یہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربه، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ افتتخذونه وذريته اولیاء، جس شیطان نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنے دوست بناؤ گے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ بھی تمہارا دشمن ہے اور اس کی اولاد بھی تمہاری دشمن ہے، اس لیے اس کو دوست مت بناؤ۔ اور آپ نے ابھی چند لمحات پہلے یہ بات سنی کہ ہر سرکشی کرنے والا، نافرمانی پہ اپنے آپ کو لگانے والا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہے جو بنیادی طور پہ تھے، اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو کہ آپ کو شیطان جن، آپ کو انسان شیطان جو ہے ان دونوں سے اللہ بچا لے۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اول الانس شیاطین، جنوں میں سے تو شیطان ہیں لیکن کیا انسانوں سے بھی کوئی شیطان ہوتا ہے؟ کہا تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے سنائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی دشمنی کرنے والے شیاطین تھے. کون سے شیاطین؟ جو جنوں میں سے تھے، جو انسانوں میں سے تھے. تو شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. اس لیے آپ نے سورت تو یاد کی ہوگی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. آخر میں کیا ہے؟ من الجنة والناس. وہ شیطان جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی ہے، اس رہنمائی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو انہوں نے سے ہی شیطان کی دشمنی کا آغاز ہو گیا. اللہ ذوالجلال نے جب یہ بات شیطان سے کہی کہ یہ بتاؤ کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو قرآن مجید نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. یہ بتاؤ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے وہاں اللہ کے حکم کو ترجیح نہ دی، اپنی عقل سے فیصلہ کرنا چاہا، اپنی خواہش کو مقدم کیا. عقل کا فیصلہ اس کا کیا نکلا؟ کہتا ہے اس کو تو اللہ اپنے مٹی سے بنایا، آدم کو مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ خالق کا حکم ہے سجدہ کرو تو سجدہ کر دینا چاہیے. لیکن اس نے رب کے حکم پر اپنی عقل کو مقدم کیا، اللہ کی رحمت سے دھتکارا. فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. میری رحمت سے آج سے تم دور ہو جاؤ، آج کے بعد تجھ پہ میری لعنت ہے اور قیامت تک یہ لعنت برستی رہے. یہاں رک کے میں ایک پیغام اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی چھوڑنا چاہوں. زندگی کے لیل و نہار میں جو یہ حیات مستعار مجھے اور آپ کو ملی ہے، گنے ہوئے دن، جب اللہ ذوالجلال کا حکم آئے قرآن کی صورت میں، اس کے رسول کا حکم آئے حدیث کی صورت میں، ان دو فیصلوں کے سامنے اپنی رائے کو مقدم کرنا یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا راستہ ہے. اور قرآن نے اس کی بڑی واضح ایک آیت نازل کی ہے. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی منمانی کرے، پھر وہ اپنی رائے کو مقدم کرے، اپنی سوچ کو، اپنی دانش کو مقدم کرے. جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان قرار دیا جاتا ہے، اور ایسا شخص واضح گمراہی میں چلا گیا.
آپ نے سنا ہوگا محمود و ایاز کا نام سنا ہوا ہے؟ کس کس نے سنا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف چند لوگوں نے سنا ہے۔ کون تھے محمود و ایاز؟ اب تو ماشاءاللہ اہل دانش ہیں، یہ مبارک چہرے تو پڑھنے لکھنے والے ہیں۔ وہ سب وزراء بیٹھے تھے نا، وزراء کو بڑی کوفت تھی کہ ایاز کے ساتھ محمود کی بڑی جو ہے محبت ہے، تو انہیں کہ ہیرا تھما دیا، کہتے اس کو زمین پہ مارو۔ تو سارے وزراء کانپنے لگ گئے کہ آپ نے اگر ہمیں مارنا ہی ہے، قتل کرنا ہے، تو آپ بہانہ تو نہ بنائیں، ہم یہ ہیرا کیسے جو ہے خزانے کا توڑ دیں۔ چلتے چلتے جب ایاز کے پاس پہنچے تو ایاز نے پکڑا اور زمین پہ دے مارا اور ہیرا توڑ دیا۔ کہ ایاز یہ کیا کیا؟ کہ آپ کا آرڈر تھا۔ اس نے وزراء کو سمجھانا تھا کہ ایاز مجھے پیارا اس لیے لگتا ہے، اس کو یہ کبھی سوچ نہیں آئی میرا نقصان ہے کہ فائدہ ہے، آرڈر ماننا ہے۔ رب تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اس کے حکم، رب کے حکم کی تعمیل میں کبھی لاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہاں یہ سوچ میں پڑ جانا کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میں قرآن پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میں دین کے کام کروں کہ نہ کروں، یہ فیصلہ کرنا ہی اس وقت جو ہے اصل بہادری ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ ایک دن کھانا کھاتے کھاتے محمود نے ایاز کو ککڑی کا ایک ٹکڑا دیا اور آدھا خود لے لیا اور کھانے لگے تو بہت کڑوا تھا، تو ایاز سارا کچھ کھا گیا۔ کہتے ارے آپ نے کیسے کھا لیا؟ تو بہت کڑوا تھا۔ کہا جب میں نے منہ سے لگایا تو کڑوا تو تھا، لیکن میں نے سوچا یہ وہی ہاتھ دے رہا ہے نا جس نے ہمیشہ میٹھی چیزیں دی ہیں، اگر آج کڑوی آ گئی ہے تو ان کو نیگلیکٹ تو نہیں کرنا چاہیے۔ رب کے حکم کی تعمیل تکبر کی وجہ سے، اپنی رائے کو مقدم کرنے کی وجہ سے، اپنی عقل کے اس وقت پیمانے اور پیرامیٹرز لگا لینا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، میرے اور آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم شریعت کو پیمائش کر سکے اور شریعت کو وزن دے سکے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ صحیح وہ ہے جس کو اللہ نے اتار دیا ہے۔ اور یہاں ایک بات پہ میں اور آپ اتفاق کریں، کیا آپ کو اور مجھے اپنے بارے میں اتنا علم ہے جتنا اللہ کو علم ہے؟ مجھے بھی اپنے بارے میں اور آپ کو بھی اپنے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا میرے رب کو میرے اور آپ کے بارے میں علم ہے، کیونکہ ہم کہاں سے آئے، ہمیں بنایا کس نے ہے؟ جو بنانے والا ہے اس کو مجھ سے زیادہ علم ہے، میری ضرورت کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میرے لیے خیر کیا ہے، میرے لیے شر کیا ہے، کون سی اچھائی مجھے چاہیے، کس وقت چاہیے، کتنی چاہیے، یہ سارے اندازے اللہ تعالیٰ کے ہی صحیح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کرنے ہیں اسی پہ ہی اطمینان کرنا چاہیے۔ اس لیے امام غزالی کہا کرتے تھے آپ کسی شخص کو کہو کہ لکھو کیا چاہتے ہیں، اپنی ساری توانیاں لگا کے وہ لکھ لے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا لکھا اگر دکھا دے اللہ تعالیٰ تو وہ چیخ کے کہے گا مجھے یہ نہیں چاہیے جو میں نے لکھا ہے، مجھے وہ چاہیے جو میرے رب نے لکھا ہے، کیونکہ میری تو عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی جو رب تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، جو رب تعالیٰ نے وہاں جنت کے ایسے ایسے تحائف رکھے ہیں۔ لا عین رأت، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں آج تک دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک ان کا تذکرہ نہیں سنا، ولا خطر على قلب بشر، آج تک کسی کے دل میں ایسا خیال تک نہیں آیا جو رب تعالیٰ نے جنت میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی۔ تو اللہ عز و جلال نے جب شیطان کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا تو شیطان نے اس وقت ایک اللہ عز و جلال کے سامنے گزارش رکھی، قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے تو دھتکار دیا، مجھے قیامت تک مہلت دے دے کہ میں تیری مخلوق کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کروں۔ اللہ عز و جلال نے فرمایا تجھے اجازت ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا
تم میری قسم اٹھا کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کو صحیح راستے سے گمراہ کروں گا؟ میرے نیک بندے، میرے مخلص بندے تیرے شکنجے میں نہیں آئیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، جو خالص لوگ ہیں، جن کو رب تعالیٰ کی محبت ہوگی، جن کو رب تعالیٰ کی نعمتوں کا یقین ہوگا، جو رب تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بننا چاہتے ہیں، وہ شیطان کے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ عز الجلال نے شیطان کو یہ کہہ دیا کہ تم نے میری قسم اٹھا کے یہ کہا ہے نا کہ میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو میں اپنی عزت کی بھی قسم اٹھاتا ہوں اور اپنے تقدس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، جب تک ان کی زبان پہ استغفار رہے گا میں بھی ان کو بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی معاف کرتا رہوں گا۔ جب تک یہ معافی مانگتے رہیں گے میں ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے صرف معافی کا ہی پرمٹ جاری نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ تو شیطان نے اس وقت سے انسان کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ کون سے طریقوں سے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے؟ آئیے اس تیسرے نقطے کے متعلق چند باتیں سنیے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو انسان پر ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے؟ اچانک سے جو انسان کی زندگی میں دل میں خیال آتا ہے اس کو عربی زبان میں خاطرہ بولتے ہیں۔ آپ پسند کریں گے تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں؟ سب سے پہلی بات، اچانک سے جو دل میں خیال آئے اور فوراً نکل جائے اس کو عربی زبان میں خاطرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تک شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ کہہ کر، اعوذ بوجہ اللہ کہہ کر اگر آپ وسوسے کو نہیں توڑتے تو تھوڑا سا وقت اور آپ کے دل و دماغ میں اس فکر، اس سوچ نے گزارا تو یہ وسوسہ ہم بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ فکر۔ یہ فکر کا روپ دھار لیتا ہے۔ آپ اس فکر کو بھی توڑ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ اس فکر کو بھی نہیں توڑتے تو یہ آپ کا ارادہ بن جائے گا۔ آپ کا ارادہ اگر بن گیا ہے آپ اس کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہادر بنائیے، میں نہیں کروں گا یہ کام، فوراً اللہ کے ذکر میں لگ جائیے۔ اگر آپ اس ارادے کو بھی نہیں توڑتے تو یہ دل کے نہال خانے میں جتنے بھی رجحانات ہیں اس پہ غلبہ پا لیتا ہے اور یہ نیت بن جاتی ہے۔ آپ اس نیت کو بھی توڑ سکتے ہیں کہ میں نے برائی کی نیت کی ہے، میں نہیں برائی کروں گا، اور طریقہ ایک ہی ہے، یا نوافل پڑھیے یا اللہ کا ذکر کیجیے۔ آپ اگر نیت کو نہیں توڑتے تو یہ آپ کا عزم بن جائے گا۔ آپ عزم جب کر لیں برائی کا پھر بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں، نہیں یہ میں نے غلط کیا ہے، اور چھوڑ دیں اس کو، رب تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا لیں۔ اگر آپ نے عزم کو بھی نہ توڑا تو یہ آپ کی زبان پہ الفاظ بن کے جاری ہو جائے گا، قول بن جائے گا۔ آپ کی زبان نے غلط بول بھی دیا، آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے۔ لیکن اگر آپ نے قول پہ بھی اصرار کیا، بار بار یہ باتیں کی غلط، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ عز وجل ان اللہ یبغض الفحش والتفحش، اللہ فحش گوئی کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور فحاشی کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے اگر قول کو نہ توڑا تو یہ آپ کا عمل بن جائے گا، آپ کا رویہ بن جائے گا، آپ کی زندگی کا زاویہ بن جائے گا۔ آپ اگر غلط کام کر بھی لیا، اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے، جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے نا، ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ 6 گھڑیوں تک تم نے بندہ مومن کے گناہ کو لکھنا نہیں ہے۔ ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، ساعہ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں۔ 6 گھڑیوں تک فرشتہ وہ قلم لے کے کھڑا رہتا ہے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید پلٹ کے آ جائے، شاید اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف آ جائے، وہ نہیں لکھتا۔ اور حدیث یہ کہتی ہے ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ
فإن هو نزع واستغفر وتاب ألقاها وإلا كتبت واحدة. اگر 6 گھڑیوں کے اندر توبہ انسان کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میں بغیر لکھوائے ہی اسے معاف کرتا ہوں. اگر آپ نے توبہ نہ کی، اس عمل کو جاری رکھا، تو یہ عمل آپ کی عادت بن جائے گا. عادت جب بن جاتی ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس عادت کو بھی توڑا جا سکتا ہے جب انسان پختہ توبہ کرے. کیسے توبہ کرے؟ اچھا سا وضو کیجیے، 2 رکعتیں پڑھ لیجیے، 5 سے 10 منٹ کا یہ پروسیجر ہے. اکیلے کھڑے ہو کے دل لگا کے بغیر کسی سوچ کے 2 رکعتیں پڑھیے اور ہاتھ اٹھا لیجیے. اللہ میں نادم ہوں، میں پریشان ہوں، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے مالک تو مجھے معاف کر دے. رب تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب. فرشتوں دیکھو میرے بندے کو آج یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے. اور پھر اللہ عز و جلال اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك. میرے بندے جاؤ، تو نے سچی توبہ کر لی نا، جو کچھ بھی تم نے کیا جاؤ میں تمہیں آج سے معاف کرتا ہوں. رب تعالیٰ اس سے بھی معاف کر دیتے ہیں. بلکہ قرآن مجید کی آیت تو اتنی بڑی نوید سناتی ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو سچی توبہ کر لے اور بعد میں وعدہ کر لے آئندہ میں اللہ نیک کام کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے جو میں آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ میں سے مجھے امید واسق ہے کہ سب ہی جانتے ہوں گے آئی ٹی کے متعلق. جانتے ہیں نا آپ؟ یہ بھی تو جانتے ہیں، بہت اچھا جانتے ہوں گے کہ آپ نے اگر کوئی لکھائی کی ہے تو فونٹ تبدیل کریں تو لکھائی چینج ہو جاتی ہے. کبھی میٹر بھی چینج ہوا ہے؟ آپ نے اعوذ باللہ لکھا ہو، فونٹ لگائیں تو بسم اللہ وہی اعوذ باللہ بن جائے. ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے خط نستعلیق میں لکھا ہے، آپ فونٹ لگائیں خط رقہ میں ہو جائے گا، خط دیوانی میں ہو جائے گا. جیسے مختلف خطوط ہیں، لکھائی کے پیٹرن ہیں، انداز ہیں، یہ تو چینج ہو جاتے ہیں. اللہ کے پاس نظام کیا ہے؟ 60 سے 70 سال اگر کسی نے برائی کی ہے توبہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے حکم دیتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں. صرف آخر فرشتوں نے لکھا ہے، کسی چیز پہ لکھا ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اب اس کو مٹانے کے لیے تو 70 سال پھر لگیں گے؟ نہیں، ایسی کمانڈ لگاؤ کہ یہ 70 سالہ گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سچی توبہ کر چکا اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دو، کنورٹ کر دو. یہ نظام اللہ عز و جلال کے پاس ہے. اور کتنا خوبصورت نظام ہے کہ انسان نے گناہ کیے ہیں، سچی توبہ کی، معاف بھی ہوگی اور اس کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. لیکن اگر آپ عادت کو بھی نہیں چھوڑتے میرے بھائی تو یہ آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے گی. فطرت ثانیہ دوسری فطرت. فطرت اولا کیا ہے؟ اسلام. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے مجوسی بناتے ہیں. اس لیے عیسائی یہودی بچے چھوٹے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں ہوں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ فطرت ثانیہ ہے. 10 درجے طے کر کے جو برائی پہ لگا آیا تو اس کی برائی پھر فطرت بن جاتی ہے. اس کے بارے میں لوگ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے لیکن کسی کی فطرت چینج نہیں ہوتی. اس طرح کی عادت پکی ہو جائے اور فطرت تک جب انسان پہنچ جائے تو بہت کٹھن حالات ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ عز و جلال نے اس کے لیے بھی علاج رکھا ہے. یہ علاج کتنا دور ہے؟ جتنی آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے، جتنی آپ
کی پیشانی زمین سے دور ہے، اتنا ہی اللہ عز و جلال کی رحمت سے آپ دور ہیں۔ آپ کا چہرہ زمین پہ رکھا نہیں ہے۔ رب تعالی سجدہ کرنے والے کے بارے میں اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے بیان کرواتے ہیں، اقرب ما یکون المرء اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، سب سے پیارا اللہ تعالیٰ کو انسان اس وقت لگتا ہے کہ جو سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے جہنم کو یہ حکم دے دیا ہے، جو چہرہ سجدہ کرنے والا ہے تم اس کو کوئی نقصان نہیں دو گے۔ جہنم کی آگ اس انسان کے چہرے پہ حرام ہے جو سجدہ کرنے والا ہے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے، توفیق دے۔ اور آپ جانتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ تو ماشاءاللہ ایکسٹرا آرڈنری ایکسپرٹ ہیں، آپ کے سامنے آپ نے لیپ ٹاپ کھولا ہے۔ آج کل تو لیپ ٹاپ بہت دور ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں گلیکسی ہے اور نہ جانے کیا کیسے کیسے اپلیکیشنز اور ٹولز اور کیا کیا چیزیں آگئی ہیں۔ آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے only 3 اور 5 سیکنڈ میں، اس سائٹ کو میں اوپن کروں کہ نہ کروں۔ آپ کے سامنے کوئی پکچر آتی ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے، اس کو میں کلک کروں کہ نہ کروں، only 3 سیکنڈ۔ یہ اگر آپ کنٹرول کر لے نہیں اور آپ فوراً اس کو بادر ہی نہ کریں، آپ اپنے آپ کو شیطان کی اس برائیوں کی دلدل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر پائیں گے۔ اور اگر کسی کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ میں بار بار کوشش کرتا ہوں لیکن بات نہیں بنتی، ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، دے دوں آپ کو۔ جب بھی کسی کو ذہن آئے کہ میں نے کچھ دیکھنا ہے تو جہاں بہت سارے لوگ اس کے ریلیٹیوز بیٹھے اس کے درمیان میں آ کے بیٹھ کے پھر کھول کے دیکھے، ٹھیک ہے؟ چھپ کے تو اکیلا ہوگا نا، کہے گا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا رب دیکھ رہا ہے، اس کا رب پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک چرواہے کے پاس گئے اور چرواہے سے کہا ایک جانور مجھے دے دو، کہتے نہیں، کہتے کیوں؟ میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا تو مالک کون سا دیکھ رہا ہے، آپ قیمت لے لو۔ کہنا بھیڑیا کھا گیا۔ کہا نہیں، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اس کو جواب کہہ دوں گا۔ اسی لقمان حکیم جب فوت ہونے لگے تو بیٹے نے کہا ابا جان ساری چیزیں اپنے ساتھ ہی لے جانی، مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ کہا بیٹا لکھو، بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بیڈ روم میں تو نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ دیکھتے ہیں؟ آپ کے اپنے کمرے میں تو ظاہر ایک نہیں ڈبل گیٹ بھی ہو سکتا ہے نا، ڈور بھی ہو سکتا ہے نا، اور وہاں تو آپ کے سسٹم بھی ہو سکتے ہیں کہ باہر کی آواز اندر نہ آئے، اندر کی آواز باہر نہ جائے، ریکارڈنگ سسٹم جیسے ہوتا ہے۔ پھر کہا بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کر لینا۔ کہاں جائے گا؟ اللہ کی زمین کے سوا کو اور جگہ ہے؟ پھر کہا بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے جسم میں طاقت ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو وسوسہ یہ پہلا طریقہ ہے شیطان کا جس سے وہ انسان کو ڈیٹریکٹ کرتا ہے، رب تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ شیطان انسان کو رب سے دور کرتا ہے تو اسلام کے اصول میں شک پیدا کرتا ہے۔ اسلامی اصول کیا ہے؟ رب کے بارے میں تشکیک، رسول کے بارے میں تشکیک اور قرآن و حدیث کے بارے میں شک پیدا کرنا، طرح طرح کے اشکالات پیدا کرنا، طرح طرح کی باتیں اس کے ذہن میں لانا۔ حدیث کے الفاظ ہے شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے من خلق السماء، بتاؤ آسمان کس نے بنایا؟ تو انسان کہتا ہے ربی، ربنا، اللہ نے بنایا۔ پھر وہ ایک خیال پیدا کرتا ہے من خلق الارض، بتاؤ زمین کس نے بنائی؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے بنائی۔ اچانک سے ایک سوال ذہن میں پیدا کرتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا؟ تیرے رب کو کس نے بنایا؟ رک جاؤ، یہ خیال ہی شیطانی ہے۔ 3 کام کرو، فلینتہی، رک جاؤ، سوچنا بند کرو۔ دوسرا کام پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ شیطان سے بچ جائے۔ تیسرا کام لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے شیطان جو آپ کو اغوا کرنا چاہ رہا ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان کے اس وسوسے سے بچنا جو اللہ کے بارے میں، جو قیامت کے بارے میں، اور جو اللہ عز و جلال کی ذات کے بارے میں سوالات پیدا کرتا ہے۔ حکم یہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اللہ کی ذات کی کنہ میں مت جاؤ۔ اچھا قبر کیسے ہے، اس کے اندر کیسے فرشتے آتے ہوں گے، میرا رب جانتا ہے۔ قیامت کا ماحول، جنت جہنم کیسے ہے، جیسے قرآن و حدیث نے بیان کر دی۔ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں رک کے، یوتھ کسی بھی معاشرے کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، کسی بھی معاشرے کے اندر یوتھ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ مستقبل کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دینی ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ نہ جانے آپ میں سے کتنے لیڈرز بیٹھے ہیں، اور کتنے قوم کے رہبر و رہنما بیٹھے ہیں، اور کتنے اقتصادیات کے اندر کل کو عالمی منڈی میں نام پیدا کرنے والے ہوں گے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے لوگ اپنی زندگی اور فیوچر کی پلاننگ کریں گے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے گا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ آپ اس عمر میں ہیں جس عمر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یوتھ کے سامنے آج یہ جملہ میں نے پیش کیا ہے کہ اسلامی اصولوں میں شک پیدا کرنا، یہ کس انداز سے پیش کیا جاتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ سوالوں کے جوابات کے ساتھ میرے ساتھ شریک ہوئیے گا، ہوں گے انشاءاللہ۔ میں 4 کلمے بولنا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیے گا صحیح ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا کلمہ، ہمیں آزادی چاہیے۔ آزادی بری ہے کہ اچھی؟ جواب دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ کہا تو نہیں؟ مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا جواب دیجیے۔ ویسے بریک فاسٹ کر کے آتے ہیں؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ سب سے پہلا جو جملہ بولا جاتا، ہمیں آزادی چاہیے، نو ڈاؤٹ آزادی ہونی چاہیے۔ دوسرا جملہ، مساوات ہونی چاہیے، نو ڈاؤٹ مساوات کو پسند کریں آپ۔ تیسرا جملہ، رواداری ہونی چاہیے، سنا کبھی؟ اور ہونی چاہیے۔ چوتھا جملہ، ترقی ہونی چاہیے، اور ترقی ہونی چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں مسلمان زندگی کے ہر میدان میں سب سے آگے نظر آئیں۔ فرق کیا ہے؟ فتنہ کہاں ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ یوتھ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک سب سے پہلا جملہ آزادی یہ ہے، میں آزادی کے ساتھ نماز پڑھوں، میں آزادی کے ساتھ روزہ رکھوں، میں آزادی کے ساتھ تجارت کروں، میں آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کروں اسلامی اصولوں کی روشنی میں آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤں، اپنے رشتہ داروں سے ملوں، اپنے دوستوں سے ملوں۔ یہ آزادی ہے۔ لیکن آزادی مغرب کیا دیتا ہے؟ غور کیجئے گا، قرآن مجید کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں بار بار لفظ آتا ہے عبد، بندہ غلام ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اس کو رب کی بات ماننی ہے اور آزادی لینی ہے۔ آزادی رب کی باتوں کو چھوڑ کر نہیں، رب کے احکامات کو مان کے آزادی لینا، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن نے عبد کا لفظ بولا۔ آپ بائبل کو اٹھائیں گے، وہاں پہلے یہ لکھا جاتا تھا مین کائنڈ۔ اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی یہ تصور قائم کرتے تھے کہ اللہ کوئی ہے، گاڈ کوئی ہے۔ لیکن جب کانٹ آیا ہے، ریگارڈ آیا ہے، مستشرقین جو اورنٹیلزم کی شاہکار تھے، ہیوم نے سب سے آ کے یہ جملہ چینج کیا ہے، مین کائنڈ نہیں، ہیومن کائنڈ۔ اور کیا کہنا چاہا؟ سوچ میری، ذہن میرا، ذہانت میری، جب میں سوچ سکتا ہوں تو فیصلہ بھی میں خود کر سکتا ہوں، مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پسند ہے یہ آزادی؟ مغرب یہ آزادی چاہتا ہے۔ دشمن کے وار کو سمجھیے، رب تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک لوگ شراب کو کہیں گے، اس کا نام اچھا بنا دیں گے۔ آج وہی بات ہے، مائے مقدس، پاک پانی۔ شراب اور پاک پانی یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں پہ لعنت کی، اور اس کے لیے 4 بڑے لفظ بولے۔ ام الخبائث، یہ خباثتوں کی جڑ ہے۔ ام الفواحش، یہ فحاشیوں کی جڑ ہے۔ اور ام الداء، یہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب
یہ انسان جب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت تو قبول نہیں ہوتی. مغرب یہ آزادی چاہتا ہے. ہم کیا آزادی چاہتے ہیں؟ مسلمان کو کیا آزادی ہونی چاہیے؟ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے. ہم نے اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو وہ رب ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پہ قادر ہے. آزادی کو پسند کرنا چاہیے، لیکن وہ آزادی جو میری اور آپ کی عقل مانتی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی آزادی دے، آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں عزت کے ساتھ جائیں، لوگوں کو یہ علم ہو یہ مسلمان ہے. یہ آزادی ہے. اپنے من کا غلام بن کے آزادی لینا یہ مغرب کی آزادی ہے، یہ مسلمانوں کی آزادی نہیں ہے. سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ بولیے. سورج غروب ہوتے یہ ضرور پیغام دیتا ہے. میں بھی جب مغرب کا رخ کرتا ہوں نا تو غروب ہی ہوتا ہوں. اگر آپ مغرب کے پیچھے آئیں گے تو آپ کی عظمت غروب ہو جائے گی. مغرب میں سورج طلوع اس دن ہوگا جس دن قیامت آنی ہے. اللہ ذوالجلال فرمائیں گے آج مغرب سے طلوع ہو جا. دوسرا نعرہ کون سا دوسرا نعرہ تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ مساوات. مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری. کیا ہوتا ہے؟ برابری. آپ برابری پسند کرتے؟ بولیے. میں یہ بات آپ کے دل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کل کو آپ کسی فیکٹری کے مالک بن جائیں، آپ کو پسند ہوگا کہ جتنے ورکر کام کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے پارٹنر ہوں؟ بولے. تو پھر آپ مساوات تو پسند نہیں کرتے. ہاں بہت اچھا بولا آپ نے. مساوات کو آپ پسند نہیں کر رہے. پھر آپ چاہیں گے جتنے سارے بیٹھے ہیں آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں ایک ہی وقت میں. وقفے وقفے سے بن سکتے ہیں نا. پسند ہے آپ کو؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ مساوات برابری ہونی چاہیے. کہاں؟ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلام دین عدل ہے. اسلام دین مساوات نہیں ہے. اسلام کے جو اصول ہیں وہ دین عدل ہے. جو جس مرحلے میں ہے اس کو پورے حق ملے. ایک پرائم منسٹر ہے ہمارے لیے بہت محترم ہے. ایک رعایا ہے اس کے بھی پورے حقوق ہیں. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ سب کو برابر کیا جائے. یہ اسلام کا اصول نہیں. یہ صرف اولاد کے اندر ہے کہ آپ کے 6 سے 7 سے 8 سے 9 10 بیٹے بیٹیاں ہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے برابری کریں. آپ ایک کو ایک لینڈ گفٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ لینڈ گفٹ کرتے وقت سوچنا ہے میں نے دوسرے کو دی ہے کہ نہیں دی. ایک کو آپ مکان جو ہے وہ بائے کر کے دے رہے ہیں، دوسرے کو بھی سوچے دیا ہے کہ نہیں دیا. یہاں آپ کو سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں مساوات کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری پوری اولاد آپ کی خدمت برابری میں کرے، آپ کو احترام دے. مساوات یہاں ہوگی. اگر مساوات کا اصول ہو کسی کو اللہ نے 7 یا 6 فٹ کا قد دیا ہے اور کسی کا 4 فٹ کا قد ہے، مساوات کیسے ہوگی؟ وہ 2 فٹ کاٹ دے. بولیے. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. کیا اس جو ہے 4 فٹ کے آدمی کو ہم 6 فٹ تک لے جا سکتے ہیں؟ نہیں. جو اس کے حقوق ہے اس کو پورے دیے جائیں گے. جو اس کے حقوق ہے اس کو پورے دیے جائیں گے. میں تو نہیں کہتا لیکن ایک بات بیان کی گئی سنا دیتا ہوں. بمنطق المساواہ لکھنے والے لکھتے ہیں اگر مساوات کا اصول دنیا میں نافذ کر دیا جائے تو بمنطق المساواہ تو ہوگا کیا جو ہم نہیں کر سکیں گے کہ بہت سارے دانشمند یہ کہیں گے کہ 1 سال تو عورت کو بچہ جننا چاہیے تو 1 ساتھ مرد کو بھی ایسا کرنا چاہیے. ہو سکے گا؟ بمنطق المساواہ. اسلام کہتا ہے عدل کرو، اولاد میں برابری مساوات کرو. مغرب کے سامنے عدل کیا ہے، مساوات کیا ہے جو نعرہ بار بار میں اور آپ سنتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے. سارے مل جائیں ایک نبی نہیں بن سکتا. بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. لاکھوں تابعین مل جائیں ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. پہنچ سکتے ہیں؟ بلکہ ابو الدرداء کی روایت سنیے، ساری دنیا نیکیاں کر لے، ایک گھڑی جو صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اسی طرح میرے اور آپ جیسے اگر کھربوں لوگ جمع ہو جائیں ایک تابعی بن سکتا نہیں. یہ درجات ہیں. مغرب کہتا ہے مساوات کا معنی یہ ہے نبی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو یا عام شخص ہو یا کوئی نعوذ باللہ کافر ہو، سب برابر ہیں. برابر ہیں.
یہ ہے مغرب کی مساوات. اس وار کو سمجھیے. اسلام کے اندر شک پیدا کرنے کے یہ وار ہیں. تیسری بات رواداری ہونی چاہیے. رواداری کا کیا مفہوم ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, ہم نے تو آپ سے اس طرح کی باتیں لینی ہیں. رواداری کس کو کہتے ہیں؟ ٹالرنس, بہت اچھا لفظ بولا. برداشت, آپ کسی بھی معاملے میں ٹالریٹ کریں. سماحہ, وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں. کہاں؟ مسلمانوں کے درمیان یا کافروں کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان. جہاں پہ ضرورت ہو. اچھا لفظ ہے. یہ الگ بات ہے کہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. رواداری کا مفہوم اسلام نے یہ دیا ہے کہ آپ کے ساتھ مسلمان ظلم بھی کرے, معاف کر دو, ٹالریٹ کرو. کوئی گالی دے, آپ اس کو دعا دو, معاف کر دو. لیکن کافر آپ کو تہہ تیگ کر دے, آپ ٹالریٹ کرتے رہے, ٹھیک ہے؟ بولے نہیں. رواداری کا مفہوم اسلام کا آپ نے سمجھا. معاشرے کے اندر محبت, احترام, اخلاق, نرمی کو عام کیا جائے. معاف کرنا سیکھیے. سب سے افضل ایمان یہ ہے الصبر والسماحہ, صبر کرنا اور ٹالریٹ کرنا, برداشت کرنا, یہ سب سے افضل ایمان ہے. لیکن مغرب کیا کہتا ہے؟ تورات بھی آسمان سے آئی, انجیل بھی آسمان سے اتری, قرآن بھی آسمان سے اترا. تو مطلب یہ نکلا تینوں کتابیں تو آسمان سے آئیں, تو تینوں کتابیں اکٹھی ہی پرنٹ کروا دیتے ہیں. پھر مسلمان اور عیسائی اور یہودی بھائی بھائی ہیں, ان میں کوئی دشمنی ہونی چاہیے. یہودی ایک دن میں 1,00,000 مسلمان بھی مار دیں تو برداشت ہی کرنا چاہیے. بولے عیسائی اگر جو ہے وہ ذبح کر دیں 1,00,000 لوگوں کو, برداشت ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ برداشت. جو شخص اپنے حفظ کی حفاظت نہیں کر سکتا, ایتھکس کی حفاظت نہیں کر سکتا. اور مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو جملہ کہنے والے نے کہا تھا. وہ کہا کرتے تھے جو شخص اپنے دین اور وطن کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے دین اور وطن کی طرف نسبت کرنے کا حقدار نہیں ہے. مسلمان کو ذبح کروا لینا اور پھر کہنا کہ مسلمان اور کافر بھائی بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان بھائی بھائی ہیں. یہاں تفرقے ختم کیجئے, احترام کو غالب کیجئے. سب مسلمان بھائی ہیں, کسی پہ کوئی کفر کا فتویٰ نہ لگائیے. ٹالریٹ, کسی کی بات کو برداشت کیجئے, احترام دیجئے اور عزت دینا سیکھیے. آپ کو بھی اللہ عزت دے گا جب آپ دوسرے کو عزت دیتے ہیں. کسی کی عزت کو مت اچھالیے, کسی کی پگڑی کو مت اچھالیے, بلکہ خاموش ہو جائیے. بڑے کا احترام کرنا تو اسلام نے سکھایا ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان کافر یہ ایک ہیں. یہ رواداری اسلام کی نہیں ہے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا, اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو اگر کوئی گالی دے دے کہ آپ حرام کی اولاد ہیں, پسند ہوگا آپ کو؟ تو جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ یوسف النجار کی نعوذ باللہ مریم علیہ السلام سے دوستی ہوئی, جس کی پاداش میں پیدا ہوئے, تو یہ نبی تو نعوذ باللہ حرام کی اولاد ہیں, تو آپ کو پسند ہے یہ؟ اس کو بھائی کہہ سکتے ہیں آپ؟ 25 دسمبر کو آپ کیک ان کو پیش کر سکتے ہیں جو آپ کے پیغمبر کو اس طرح کے الفاظ بولے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آخری بات, چوتھا نعرہ جو لگایا جاتا ہے وہ لگایا جاتا ہے ترقی ہونی چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں ترقی ہونی چاہیے, اور میری آپ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال آپ سب کو ایسی ترقی دے جو دنیا کے لیے مثالی بن جائے. آپ کو ہر میدان میں ترقی نصیب فرمائے. لیکن ترقی کس کو کہتے ہیں؟ عالمی منڈی میں صفے اول کے تاجر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے, لیکن صفے اول کے نمازی بھی تھے. یہ ہے ترقی. آپ رب کے احکامات کو مان کر دنیا کی چوٹی تک پہنچے. لیکن مغرب جس ترقی کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے بس اچھا مکان ہو, اچھی سیلری پیکج ہو, اچھا بینک بیلنس ہو, میرے اثاثہ جات اچھے ہوں, میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, رب کو یاد کروں یا نہ کروں, مجھے پتا ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے کہ رکھنا, اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. یہ ترقی نہیں. یہ تو ان لوگوں کی ترقی کی بات ہے جن کا رب سے تعلق نہیں ہوتا. مسلمان یہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہوں, لیکن اس سے پہلے نماز بھی ہو, رب کی یاد بھی ہو, رب کا ذکر بھی ہو, اور یہ ساری نعمتیں کیا اس سے بھی زیادہ ہوں, تو یہ ترقی ہے.
اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان تیسرا جو وار کرتا ہے اور اس کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے، عبادت سے غافل کرتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان جب کسی پہ قبضہ جمانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے محروم کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتا ہے تو پھر ان انسانوں کو اپنی جماعت میں، اپنے گروہ میں وہ شامل کر لیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے محروم ہونے والا انسان پھر شیطان کے شکنجے میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ شیطان تمہیں جہاں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے وہاں اللہ کی عبادت سے بھی روکتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طریقے سے نماز چھوڑیں، کسی طریقے سے نماز میں سست ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جہاں سستی پیدا کرتا ہے وہاں بے حیائی کو خوبصورت بنا کے، باطل کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور چوتھا اس کا جو بڑا وار ہوتا ہے، برے لوگوں کی صحبت کو خوبصورت بناتا ہے۔ ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھیں گے، جو شراب نوشی کریں گے، جو شیطان کے شکنجے میں آ چکے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست بنانے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیت کو سنیے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ قیامت کو انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، قرآن میرے پاس تھا، اس دوست نے مجھے قرآن سے دور کیا، میں نماز تو پڑھتا تھا، اس دوست نے مجھے اس دین سے دور کیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل ہی کرنا چاہتا ہے۔ بات تو دوست کی ہو رہی تھی قرآن میں، اس شیطان کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دوست جو آپ کو نماز سے روکتا ہے، قرآن سے روکتا ہے، اچھائی سے روکتا ہے، وہ انسانی شکل میں شیطان ہی تو ہے، اس سے بچیے۔ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر الی من یخالل، غور کر لیا کرو آپ کس کو دوست بنانے جا رہے ہو۔ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ المجالسہ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ بیٹھیں گے اسی کی عادات آپ کے اندر آ جائیں گی۔ لا تسأل عن قرینہ، لا تسأل عنہ وسل عن قرینہ، وکل قرین بالمقارن یقتدی، کسی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھیے،
जैसे दोस्त होंगे वैसा वही होगा। कुल लिमन तुआशिर कुल्तु मन अंत, मुझे इतना बताओ तुम बैठते किसके साथ हो। कहने वाला कहता है मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हारी हकीकत क्या है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी है, अच्छा दोस्त कस्तूरी वाला है और बुरा दोस्त भट्टी में फूंक लगाने वाला। कस्तूरी वाले के पास अगर आप जाएं, या तो इम्मा अन युहज़ियका, आपको गिफ्ट देगा कस्तूरी, अगर वो गिफ्ट नहीं देता आप खरीद लेंगे, गिफ्ट से भी आपको खुशबू आई, आपने खरीद ली कस्तूरी तब भी खुशबू आई। नहीं तो कस्तूरी वाले के पास बैठने से जब तक आप बैठे रहेंगे आप खुशबू में मुअत्तर रहेंगे। अच्छे दोस्त के पास जब आप जाते हैं, अच्छा दोस्त आपको अच्छी नसीहत करता है, या आप उससे कुछ सवालात करके पूछ के कुछ रहनुमाई ले लेते हैं। और नेक लोगों के पास बैठने से भी अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है। और बुरा दोस्त उस फूंकने में फूंक मारने वाला है जो आग जला रहा है, आप उसके पास जाएंगे या तो चंगारी उड़ेगी, आपके लिबास को जला देगी, नहीं तो धुआं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बुरा दोस्त भी ऐसे ही होता है, या तो आपको अपनी बुराई में लपेट लेगा, बुरा बना लेगा, नहीं तो आपको जिल्लत तो सहनी पड़ेगी। और आज तो हकायक ये बताते हैं कि अगर 3 बजे कोई शख्स मस्जिद का रुख कर रहा हो ना तहज्जुद पढ़ने, और कुछ चोर भी जा रहा हो, ना उसको पता ये कौन है ना उसको पता ये कौन है, और चोरी हो जाती है, तो FIR में नाम किसका आता है? दोनों का। क्यों? हालांकि वो बेचारा तहज्जुद पढ़ने मस्जिद जा रहा है, मामूली से साथ की वजह से भी उसको मुसीबत आ जाती है। इसलिए 5वां तरीका जिससे शैतान अल्लाह हुज़्ज़ुल जलाल की रहमत से इंसान को दूर करता है, वो घरों को खराब करता है, मियाँ बीवी की लड़ाई करवाता है, मुसलमानों के आपस में ताल्लुकात को खराब करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शैतान अइस अन यअबुदहुल मुसल्लून फी जज़ीरतिल अरब, शैतान मायूस हो गया, जजीरा अरब के लोग शैतान की पूजा नहीं करेंगे। वलकिन बित्तहरीश बैनहुम, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बातें कर करके लड़ाइयां करवा देगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने अपना तख्त बनाया हुआ है, पानी पे रखा हुआ है, सुम्मा युबइसु सरायाह, फिर अपने चेलों को भेजता है, फिर वो रिपोर्ट देते हैं। हदीस लंबी है, सही मुस्लिम की रिवायत। एक जब आके कहता है फ़अलतु कज़ा व कज़ा, आज मैंने इतने कत्ल करवा दिए, तो शैतान इबलीस कहता है मैं सनअत शैअन, क्या किया? मुसलमानों की तो अकीदे बड़े अच्छे हैं, वो कहते हैं बच्चे 2 अच्छे नहीं, जितने भी हों उतने ही अच्छे हैं। आपने कितने कत्ल करवाए हैं? 100। अल्लाह ताला ने उनको कितने हजारों बच्चे दे दिए, तुमने क्या किया? वो बैठ जाता है। दूसरा कहता है फ़अलतु कज़ा व कज़ा, मैंने ये किया, क्या किया? कहते चोरी करवाई। कितनी चोरी हुई है? मुसलमान ताजिर सच बोलते, झूठ नहीं बोलते। तुमने चंद लाख की चोरी करवाई, उनको करोड़ों के प्रॉफिट्स अल्लाह ने दे दिए, तुमने क्या किया? एक शैतान उठ के जब ये कहता है मैं तरक्तु हत्ता फर्रक्तु बैनहु व बैन इम्राअती, मैं सुबह से लगा हुआ था, खामिन को कहता था वो छोड़ो इसे, फिर शादी हो जाएगी, फिर क्या है, औरतें बहुत, और उसको कहता था क्या तुमने मुसीबत पार रखी है, छोड़ो इसे और शादी हो जाएगी। अब खामिद अपने घर में है, बीवी अपने घर में है, उस वक्त शैतान इबलीस अपने तख्त से खड़ा होता है, फयुक़ब्बिलुहु फयल्तज़िमुहु, उस शैतान को अपने सीने से लगा के उसको बोसा दे के कहता है निअमर रजुलु अंत, जो काम तुमने किया किसी ने नहीं किया। खानदानों को तोड़ना, घरों में लड़ाइयां करवाना, इससे शैतान राजी होता है, रहमान राजी नहीं होता। आइए चौथा नुक्ता, वैसे तो बहुत सारे और भी तरीके शैतान के, नाहक गुस्सा दिलाएगा, फजूल खर्ची करवाएगा, फकीरी का खौफ दिलाएगा और कहेगा कि आपका क्या स्टेटस है, इसको बुलंद करो, बुराई करके, ये सारे के सारे शैतानी वार हैं। इलाज क्या है? आप पसंद करेंगे इन इलाजात को साथ साथ याद करना? वैसे तो आपका माशाल्लाह हाफिज़ा मुझे लगता है बहुत अच्छा है, इसलिए आप लिखते नहीं हैं। इमाम बुखारी थे ना, तो जब वो उस्ताद बोलते तो वो लिखते नहीं थे, तो साथी कहने लगे मा लहू ला यक्तुब, इसको क्या ये लिखता क्यों नहीं? तो वो अपने हाथ से ही उंगली पे इस तरह लिखते रहते। तो अल्लाह ने उनको बड़ा हाफिज़ा दिया था,
تو ایک شخص نے کہا یہ کیا تماشا ہے، ہم سب لکھتے ہیں، یہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ تو آخر ان کو کیا کرنا پڑا کہ اچھا جو تم نے حدیث سے لکھی ہیں وہ کھولو۔ 15,000 حدیث انہوں نے زبانی وہ سنا دی جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ تو مجھے بھی امید ہے کہ یہ سارا درس آپ کے ذہن میں لکھا جا رہا ہے اور آپ ضرور سب کے سب ڈاکٹر صاحب کو لکھ کے دے دیں گے کہ یہ ایسے ہی ہوگا، اس لیے لکھنے نہ رہے۔ علاج کیا ہے؟ وسوسہ ہو، شیطان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا ہو، پہلا علاج میرے بھائی اپنے آپ کو اللہ کی ضمانت میں لے جائیے، رب سے گزارش کیجیے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیرے سوا مجھے شیطان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیسے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں اور کیسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور آپ آ سکتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو گویا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ دوسری بات، آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور شیطانی وسوسہ اس طرح آتا ہے کہ آپ کو نماز اور تلاوت بھلا دیتا ہے، تو آپ یہ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزر۔ یہ پڑھنے سے آپ اللہ کی ضمانت میں چلے جائیں گے، شیطان خیالات نہیں لائے گا۔ تیسری بات، آپ کو جب بھی غصہ آئے تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیجئے۔ آپ کیا پڑھیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھا جائے؟ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے بیٹھے ایک شخص نے غصہ دلا دیا، اور جس کو غصہ دلایا اس نے اٹھ کے اپنے بازو کھولے اور وضو کرنے لگ گئے۔ پہلے جب بازو کھولے تو ہم خوفزدہ ہو گئے کہ لڑائی ہوگی، جب وہ وضو کرنے لگ گیا تو ہم نے کہا شاید پاک صاف ہو کے لڑیں گے، تو وضو کر کے جب آئے تو آ کے کہتے ہیں سنو، میرے دادا عطیہ نے مجھے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، نہیں غصہ جاتا تو وضو کر لے۔ ویسے تو یہ بھی حدیث ہے اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیکن گراؤنڈ اور ریالٹیز یہ بتاتی ہیں کہ بندہ لیٹا بھی ہو غصہ آئے تو اٹھ کے دوڑ پڑتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھی جگہ، جب آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کاغان کی وادی میں جائیں یا کسی جگہ جائیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں جائیں۔ کیسے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب یہ پڑھ کے آپ کسی جگہ بیٹھیں گے، رب تعالیٰ کے فضل سے جب تک آپ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ جن تو دور کی بات ہے، شیطان تو دور کی بات ہے، موذی چیز بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ دعا تو سیکھتا سکھاتا تھا، زندگی میں ایک مرتبہ میں یہ دعا پڑھنا بھولا، اس دن ہی مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ پانچواں طریقہ جس سے آپ شیطانوں سے بچنے کے لیے اللہ کی ضمانت میں جا سکتے ہیں، آپ جب واش روم میں جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھیے اعوذ باللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جن جو ہیں شیاطین اور جنیوں سے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا، آپ تو نوجوان ہیں، آپ کو جنوں سے خوف تو نہیں آتا؟ نہیں آتا، پکی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی جن بیٹھا اور آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، آپ زندگی میں خوف کھائیے گا بھی نہیں، بہادر بنیے۔ اور کتنے لوگ پریشان ہیں، پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اس طرح کی دعائیں نہیں پڑھتے تو جن واقعی ان کو تنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ پاک رہتے ہیں، بابوز رہتے ہیں اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں، دنیا کا کوئی جن آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور میں تو کبھی کبھی پوچھتا ہوں بھائی آپ اتنے پریشان ہو، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ آپ نے کبھی بریکنگ نیوز دیکھی یا سنی ہے کہ 4 جن آئے گجرانوالہ میں اور 6 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بہادر ہونا چاہیے۔ کیسے بہادری آئے گی؟ یہ دعائیں پڑھنے سے، صبح شام کے اذکار پڑھنے سے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ چھٹا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام یہ دم کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور یہ پڑھا کرتے تھے اعیذکما
بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما جو اللہ کے رسول کے پھول تھے، جو جنت کے شہزادے ہیں، وہ دونوں بیمار تھے اور دونوں لیٹے ہوئے ہیں۔ جبریل امین آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ آج پریشان لگ رہے ہیں۔ کہا میرے دونوں پھول تو لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں۔ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ پڑھ کے دم کیجئے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آپ نے یہی کلمات پڑھ کے دم کیے، فقام یلعبان، دونوں اٹھے اور کھیلنے لگ گئے۔ اپنے بچوں کو بھی اللہ کی ضمانت میں دیجئے، اللہ کی پناہ میں دیجئے۔ اور ساتھ جبریل نے کہا کہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق کو یہی دم کیا کرتے تھے۔ ساتواں طریقہ، اگر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو، بے چینی ہو، خوف ہو، فرسٹریشن کا شکار ہیں اور آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، تو آپ فوراً اپنی زبان پہ یہ کلمات لائیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ کلمات پڑھنے سے رب تعالیٰ بے چینی بھی ختم کرتے ہیں، خوف بھی ختم کرتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی ضمانت میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کتے کے بھونکنے کی آواز سنو یا گدھے کے بولنے کی آواز سنو، فوراً کہہ دیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اس وقت ہی آوازیں نکالتے ہیں جب یہ شیطان کو دیکھتے ہیں، تاکہ تم شیطان کے تسلط سے بچ جاؤ۔ ومن صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ۔ اور اگلا طریقہ جس سے آپ رب کی ضمانت میں جا سکتے ہیں، صبح کی نماز با جماعت ادا کیجئے۔ وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امانت میں ہوتا ہے جو صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کو خواب آیا ہے تو یاد رکھیے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اگر برا خواب آئے تو 3 کام کیجئے۔ پہلا کام، اٹھ کر بائیں طرف اپنے چہرے کو کر کے 3 مرتبہ تھوک دیجئے اور یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تیسرا کام، صدقہ کر دیجئے، آپ کو اللہ عز و جلال محفوظ فرمائیں گے۔ اور یہ خواب کسی کو مت بتائیے الا علی عالم او ناصح، یا کسی عالم کو بتائیے یا اس کو جو آپ کو شریعت کی روشنی میں نصیحت کر سکتا ہے۔ کسی ایسے انسان کو بتائیں گے وہ آپ کے خواب سن کے خوش بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ہوا آپ کو خوف زدہ خواب آئے۔ نہیں، شریعت کی روشنی میں آپ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی عالم کو بتائیے، کسی ناصح کو بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے 24 گھنٹے اللہ کی امانت، ضمانت اور پناہ میں چلا جاتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان والشرک۔ یہ الفاظ جو پڑھ لیتا ہے رب تعالیٰ 24 گھنٹے اس کی شیطان سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے بچنے کا اگلا طریقہ جو بیان کیا ہے، رات کے وقت اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے۔ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت۔ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ جس دن فوت ہوگا وہ جنتی مہمان ہوگا۔ اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے جو رات کو پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی، لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا،
بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک محافظ، ایک نگراں